مولا ہماری دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ میں معاشرے کو کیا بتاؤں کہ بعض اوقات دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، بعض اوقات دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی تو کیوں نہیں قبول ہوتی؟ اب جملہ دیا، چھٹا وارث رسول ہے، رسول بھی صادق اور اس کا وارث بھی صادق۔ بلند آواز سے صلوات پڑھ دینا محمد و آل محمد۔ توجہ، بہت اہم ترین منزلوں سے لے کر آپ پر گزر رہا ہوں اور چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ آپ ظاہری طور پر مربوط رہیں جیسے کہ ہیں۔ کہا کہ جاؤ ان کو بتاؤ جو یہ کہتے ہیں کہ دعا قبول نہیں ہوتی، ان کی دعا اس لیے قبول نہیں ہوتی لِأَنَّهُمْ تَدْعُونَ مَا لَا تُعْرِفُونَ وَتَسْأَلُونَ مَا لَا تَفْقَهُونَ۔ جا کے ان کو بتاؤ دعا اس لیے قبول نہیں ہوتی لِأَنَّهُمْ تَدْعُونَ مَن لَا تُعْرِفُونَ، اس لیے خدا کے لیے جملہ ضائع نہ ہونے پائے۔ اتنا ذہین بندہ میرے سامنے بیٹھا ہے کہ آپ نے پہلا جملہ وصول کر کے خوش کر دیا ہے، اس لیے جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ جملہ ضائع نہیں ہوگا، میرا جملہ نہیں، معصوم کا جملہ ہے۔ ان سے جا کے کہو کہ جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، کیوں؟ لِأَنَّهُمْ تَدْعُونَ مَن لَا تُعْرِفُونَ، وہ اس کو پکارتے ہیں جسے پہچانتے ہی نہیں۔ سلامت رہے آپ مخدوم صاحب۔ لِأَنَّهُمْ تَدْعُونَ مَن لَا تُعْرِفُونَ، اس کو پکار رہے ہیں جسے پہچانتے ہی نہیں، معلوم ہی نہیں اللہ کون ہے اور اللہ اللہ کر رہے ہیں۔ کہ اس لیے ضروری ہے کہ اس کو پہچان کر پکارو، اور پھر اس منزل عبودیت پر جب آ جاؤ گے تو پھر وہ کہتا ہے کہ تم پکارو گے میں جواب دوں گا۔ بڑی آسانی سے سنا، میں بھی اسی کی تشریح کروں گا آگے۔ کہ اس منزل عبودیت پر آ کر جب تم مجھے پکارو گے میں جواب دوں گا، جواب دوں گا۔ جواب آتا ہے اس کی طرف سے۔ کیسے جواب آتا ہے؟ اس لیے کہ یہ کوئی حدیث نہیں ہے، اب جو میں دلیل دینے جا رہا ہوں وہ قرآن کی آیت ہے جو معصوم نے دلیل کے طور پر، استدلال کے طور پر پیش کیا ہے۔ اس نے پھر پوچھا کہ مولا آپ سے ایک سوال اور ہے۔ کہا کیا سوال ہے؟ کہا کہ ما تقول فی رجلین دخلا فی المسجد فی وقت واحد، آپ ان دو مردوں کے بارے میں کیا کہیں گے جو ایک ہی وقت میں ایک ہی مسجد میں ایک ساتھ داخل ہوئے؟ دخلا فی المسجد فی وقت واحد، وہ دو مرد ایک مسجد میں ایک ساتھ داخل ہوئے، اور پھر ان دونوں میں سے احدہما اکثر صلاۃ و آخرہما دعاء، وہ دونوں، توجہ، وہ دونوں جو ایک ہی وقت میں ایک مسجد میں ایک ساتھ داخل ہوئے، ان میں سے ایک کثرت سے نمازیں پڑھنے لگا اور ایک کثرت سے دعا مانگنے لگا۔ مولا ان دونوں میں افضل کون ہے؟ بات پہنچ رہی نا آپ تک؟ آپ کی سماعتوں پر بھروسہ کرتے ہوئے یہ موضوع مقرر کیا کہ یقیناً آپ تک یہ جملے پہنچیں گے۔ کہ وہ دونوں ایک ساتھ ایک مسجد میں داخل ہوئے، ان میں سے ایک جو داخل ہوا وہ کثرت سے نمازیں پڑھ رہا اور دوسرا جو ہے وہ کثرت سے دعا مانگ رہا۔ مولا ان دونوں میں افضل کون ہے؟ میرے مولا نے کہا دونوں افضل ہیں، دونوں افضلیت کی منزل پر ہیں، اس لیے کہ صلاۃ بھی اللہ کے لیے ہے، دعا بھی اللہ ہی کے لیے ہے۔ کہ نہیں مولا، وہ دونوں ہیں تو ایک عمل انجام دے رہے ہیں، دونوں عبادت کر رہے ہیں، لیکن ان عبادتوں میں کون سی عبادت افضل ہے؟ اب صادق آل محمد نے کہا، پہلے تو کہا دونوں افضل ہیں، لیکن جب عبادت کے تقابل کی بات آ گئی، اسی عبادت میں چونکہ عبودیت داخل ہے، تو اب مولا نے سمجھایا کہ عبادت کیا ہے اور عبودیت کیا ہے۔ یہی تو سمجھانا چاہ رہا تھا کہ اب بتایا کہ عبادت کیا ہے اور عبودیت کیا ہے، کہ دونوں برابر۔ پوچھنے والے نے پوچھا ان دونوں عبادتوں میں کون سی افضل عبادت ہے؟ اب مولا نے کہا الدعاء افضل، دعا نماز سے افضل ہے۔ جس تک میرا جملہ پہنچا اس کو میرا سلام ہے، اور جس تک نہیں پہنچا اس پر ابھی پہنچا رہا ہوں، باتیں آگے بڑھتی چلی جائیں گی۔ کہا جو دعا مانگ رہا ہے وہ افضل عبادت کر رہا ہے۔ حیران ہو گیا سائل، پوچھنے والا حیران ہو گیا کہ یہ کیا بات ہے کہ ایک وقت میں دو مرد داخل ہو رہے ہیں، ایک نماز پڑھ رہا ہے ایک دعا کر رہا ہے۔ مولا کہہ رہے ہیں جو دعا مانگ رہا ہے وہ افضل عمل انجام دے رہا ہے۔ تو اب یقیناً حیرانی تو واجب تھی، حیرانی تو بنتی تھی
حیران کن نگاہوں سے معصوم کے چہرے کو دیکھ رہا ہے، گویا سوال کر رہا ہے کہ مولا یہ کیسے؟ تو اب جلال کے عالم میں آ کر صادق آل محمد نے کہا کیا تو نے قرآن میں یہ آیت نہیں سنی جو تو حیرانی کر رہا ہے کہ دعا افضل ہے صلاۃ سے؟ کیا تو نے قرآن میں یہ آیت نہیں پڑھی کہ اللہ سورہ مبارکہ غافر میں ارشاد فرماتا ہے ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ اللہ کہہ رہا ہے مجھ سے دعا مانگو میں جواب دیتا ہوں، جو لوگ نماز پڑھ لے اور دعا نہ مانگے ایسے نمازی کی نماز بھی جہنم میں، اس کی اول بھی جہنم میں، وہ نمازی بھی جہنم میں۔ سلامت رہے آپ۔ کہا جو نماز پڑھ لے اور دعا نہ مانگے، کیا تم نے قرآن کی آیت میں پڑھی ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین؟ جو میری عبادت میں غرور کرتے ہیں۔ پہلا لفظ کیا ہے؟ ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو، مجھ سے دعا مانگو، میں جواب دیتا ہوں۔ یہی وہ منزل تھی نا جس کے لیے میں نے زحمت دی کہ جواب آتا ہے۔ وہ کہہ رہا مجھے پکارو تو، مجھے آواز تو دو، مجھ سے دعا تو مانگو، استجب لکم، میں تمہیں جواب دیتا ہوں، تمہاری دعاؤں پر میں لبیک کہتا ہوں۔ جتنے لوگ یہاں بیٹھے، یہاں سے لے کے پورے عالم اسلام سے ایک سوال ہے، جب اللہ نے ایک کلیہ دے دیا، آئین دے دیا، اس آئین کو کوئی توڑ نہیں سکتا، اس کے خلاف کوئی جا نہیں سکتا۔ جب اللہ نے کہہ دیا مجھ سے دعا مانگو میں جواب دیتا ہوں، تو جب اس نے کہہ دیا تو جواب دیتا ہے۔ بہت کم لوگ بے شک کہہ رہے ہیں قرآن کی آیت ہے، سوچ لیجئے آپ خود پھنس جائیں گے اگر نہیں بولے تو۔ سب کہہ رہے ہیں نا بے شک، اس لیے کہ اللہ نے کہہ دیا ادعونی، مجھے پکارو، استجب لکم، میں جواب دوں گا۔ تم سب کو جس نے مجھے پکارا اس کو جواب دیتا ہوں۔ جب اللہ نے کہہ دیا تو جواب دیتا۔ تو یہاں سے لے کے اور جہاں تک مملکت اسلامیہ ہے، جہاں جہاں ممالک اسلامی ہیں، میں سب کو مخاطب کر کے اور آپ کو متوجہ کر کے کہ پوچھو، سب سے پوچھو۔ آپ اور میں تو اقلیت میں ہے نا بھائی، کسی گنتی میں نہیں ہے، چلو اکثریت سے پوچھو، بڑے بڑے علماء سے پوچھو۔ علماء کو چھوڑو، جاؤ امام کعبہ سے پوچھو کہ آپ نماز پڑھتے بھی ہیں، پڑھاتے بھی ہیں، بالکل کعبے سے متصل ہو کر نماز پڑھاتے ہیں، آپ عالم قرآن بھی ہیں، آپ قاری قرآن بھی ہیں، آپ حافظ قرآن بھی ہیں، آپ فتوے بھی دیتے ہیں، آپ اجتہاد بھی کرتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے، پوچھنا جا کے کہ اللہ کہہ رہا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو، مجھے پکارو، میں جواب دیتا ہوں۔ ابے تو چھوڑ دیجئے، ہمیں تو آپ کسی قطار شمار میں رکھتے ہی نہیں۔ آپ بتائیے، آپ اللہ سے دعا مانگتے ہیں؟ وہ کہیں گے مانگتا ہوں۔ تو پوچھئے گا کیا اللہ کا جواب آیا؟ بھائی آیت ہے تو وہ کہیں گے جواب آیا، وہ کہیں گے جواب آیا۔ اب دوسرا سوال کیجئے گا، جب جواب آیا تو کیا آپ نے سنا؟ جواب آیا تو کیا آپ نے سنا؟ کوئی ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ میں نے اللہ کی آواز جواب میں سنی۔ اس لیے کہ جو یہ کہہ دے کہ میں نے اللہ کی آواز جواب میں سنی، تو آپ پوچھئے گا کیا نبوت مصطفیٰ پہ ختم نہیں ہو گئی تھی؟ پتہ نہیں جملہ پہنچ رہا ہے نہیں پہنچ رہا۔ تو کیوں نہیں جواب سن رہا؟ کوئی انسان جواب کیوں نہیں سن پا رہا؟ اس لیے کہ جیسے آنکھوں پر 7 پردے ہیں، ویسے ہی کانوں پر بھی پردے ہیں۔ ہر انسان الہی آوازیں نہیں سن پاتا، ہر انسان ملکوتی آوازیں نہیں سن پاتا، ہر انسان ملکوتی مناظر نہیں دیکھ پاتا۔ اس وقت بھی اس جگہ کو ملائکہ نے گھیرا ہوا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو ملائکہ کو دیکھ پا رہے ہیں؟ چلیے اس حدیث پر اگر کسی کو یقین نہیں ہے تو اس پر تو یقین ہے کہ یہ دائیں اور بائیں دو تو بیٹھے ہوئے ہیں، ہر وقت ساتھ رہتے، کہیں بھی جاؤ ساتھ ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کبھی کہیں کہ بھائی مجھے ذرا ایک کوئی پرائیویٹ کام ہے تو ذرا باہر کھڑے ہو جاؤ، نہیں، جہاں خلوت میں یہ دونوں ساتھ، جلوت میں یہ دونوں ساتھ، پہاڑ پر چڑھ رہے ہو دونوں ساتھ۔ بھائی ہر عمل لکھ رہے ہیں نا، تو جو انسان جو عمل انجام دے رہا ہے یہ دونوں ساتھ ہیں۔ تو جب دونوں ساتھ ہیں تو کیا دکھائی دے رہے ہیں؟
نہیں دکھائی دے رہے. کیوں؟ اس لیے کہ آنکھوں پہ پردے پڑے ہوئے, کان پہ پردے پڑے ہوئے, اللہ کی آواز سنائی نہیں دے رہے. اس لیے کہ عام انسان کا کان ہے نا بھائی, عام انسان کا کان ہے تو اللہ کی آواز نہیں پہنچ رہی. اور اگر اللہ ہی کا کان ہو, اگر اذن اللہ ہی ہو تو پھر یقیناً پردے اس کے لیے پردے نہیں ہوتے, حجاب اس کے لیے حجاب نہیں ہوتا. تو اس نے کہا کہ مجھے پکارو میں جواب دیتا ہوں. اور پھر معصوم نے کہا کہ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. آگے جملے مولانا نے پہنچائے, ہیا واللہ عبادت ہی واللہ افضل ہی واللہ افضل ہی واللہ افضل الیست العبادہ ہی واللہ عبادہ ہی واللہ عبادہ ہی واللہ عبادہ الیست الاشد ہی واللہ اشد ہی واللہ اشد ہی واللہ اشد. کہا تم حیران ہو رہے ہو کہ دعا افضل ہے, تو کیا دعا افضل نہیں ہے؟ خدا کی قسم دعا افضل ہے. پھر مولا پوچھتے کیا دعا عبادت نہیں ہے؟ کہا خدا کی قسم دعا عبادت ہے, خدا کی قسم دعا عبادت ہے. جملہ تو اب کہنے جا رہا ہوں کہ اللہ نے یہ کیوں کہا کہ جو میری عبادت میں غرور کرتے ہیں میں ان کو جہنم میں پھینک دیتا ہوں. ان الذین یستکبرون عن عبادتی, مولا کہہ رہے ہیں دعا عبادت ہے, دعا عبادت ہے. اور جو عبادت پر غرور کرتا ہے اللہ کہہ رہا ہے میں اسے ہمیشہ کے لیے جہنم میں پھینک دیتا ہوں. مولا بات سمجھ میں نہیں آئی. کہ بات کیوں نہیں سمجھ میں آئی؟ سنو, جب کوئی بندہ نماز پڑھ لیتا ہے, جب کوئی بندہ صلاۃ ادا کر لیتا ہے, 4 رکعت نماز پڑھ لی, بڑے خضوع و خشوع کے ساتھ پڑھ لی, اور نماز پڑھنے کے بعد مصلی لپیٹ کے ایک طرف رکھا اور چل دیا, اور دعا نہیں مانگی نماز پڑھنے کے بعد, تو اللہ اپنے ملائکہ کو مخاطب کر کے کہتا ہے کتنا مغرور بندہ ہے, میری نماز تو پڑھ لی لیکن مجھ سے طلب کرنے کے لیے مجھے اس قابل ہی نہیں جانتا کہ مجھ سے دعا مانگے. اس کی نماز کو بھی جہنم میں پھینکو, اس کی دعا کو بھی جہنم میں پھینکو. یہ ہے غرور, یہ ہے تکبر کہ بندہ نماز تو پڑھ لے لیکن دعا نہ مانگے.